अस्सलाम वालेकुम। यास्मीन बात कर रही हूँ। अभी मैं नाश्ता करने बैठी हुई थी तो मेरी नज़र कुछ अपने राइट लेफ़्ट पे पड़ी तो सामने सोफ़े पे मैंने ये देखा कि वो जो मैं कुछ कल कपड़े लाई थी। कुछ दिनों से मैं वो शॉपिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास गर्मियों के सर्दियों के कपड़े नहीं थे और कुछ वेट भी मैंने गेन कर लिया तो मेरे साइज़ के भी नहीं थे। तो 2-3 दिन से मैं ला के कपड़े और वो कर के श्रिंक जमा कर रही हूँ कि जैसे ही कोई दर्जी मिलेगा फ़ारग तो फिर उससे सिलवाती जाऊँगी। कुछ दिए हुए हैं, कुछ इस तरह हो जाएँगे। इन कपड़ों को देखते-देखते मुझे बहुत सारी बातों का ख़्याल आ गया। जो मेरी आदत है बहुत ज़्यादा सोचने की, तो इन्हीं को देखते-देखते मुझे 2, 3, 4 दिन के पिछले सीन जो हैं वो मेरी नज़रों में घूम गए। बड़ी ही मतलब मैंने कुछ ऐसी चीज़ें नोट की हैं कि जो मैं आपसे शेयर कर लूँ कि मैं गई हूँ ब्रांड्स में भी 1-2 ब्रांड्स का विज़िट किया है। लेकिन जो मैंने चीज़ बहुत ही ज़्यादा नोट की है वो ये की है कि सेल्समैन जो हैं ब्रांड्स के, उनके चेहरे बड़े उदास थे। उनको कुछ चीज़ें आइटम्स दिखाने में कोई सरगर्मी उन्होंने नहीं दिखाई। या तो वो ये समझ रहे होंगे कि हम लोगों ने कोई शॉपिंग नहीं करनी, या फिर उनके दिल में ना जाने क्या परेशानी होगी, या फिर वो इतने थके हुए हैं, या इतना इंटरेस्ट लूज़ कर गए हुए हैं अपना अपने जॉब का, उनके ऊपर क्या चीज़ है या क्या प्रेशर है कि मैंने उनके चेहरे कभी इतने उदास और उनको इतना इनएक्टिव नहीं देखा। लेकिन ठीक है, हाँ, जब उनको पक्की उम्मीद होती है कि ये वाक़ई कुछ ले लेंगे, तो थोड़ी देर के लिए उनके चेहरे के ऊपर चेहरों पर बिहेवियर में थोड़ी वो एक्टिव नज़र आते हैं। ये मैं ऐसे आपको बयान कर रही हूँ कि ये मैंने सिर्फ़ एक जगह नहीं देखा। अगर मैं 3 ब्रांड्स का विज़िट किया है तो मैंने तीनों के ब्रांड्स के सेल्समैन की सेम ही तकरीबन हालत देखी है। और ऑनेस्टली मुझे ऑब्ज़र्व करने की बड़ी आदत है। शायद मतलब मैं चीज़ों में मुझे कुछ नज़र आती हैं जो कि मेरे दिल को मुझे तंग करती रहती हैं। तो बड़ा मैं सोच रही थी मैं उनके बारे में ऑलरेडी बड़ा सोच रही थी कि लोग इतने उदास क्यों हैं और इतने इनएक्टिव क्यों हैं? क्या हो गया है? यानी कि वो उनको वो उस तरह पहले पहले की तरह आइटम्स दिखाने का कोई शौक़ नहीं है, या उनको कोई होप नहीं है कि हम कुछ लेंगे, या खुद उनके अंदर कोई इतने वो किसी चीज़ में घिरे हुए हैं कि उनकी कोई अपनी ही दिलचस्पी उनकी लूज़ हो गई है। ज़ाहिर है उन्होंने बिज़नेस में एक्टिवनेस दिखानी है, तो अपने आप को शो करना है, तो वो तो उनका इनकम जो है उसका हिस्सा है उनके जॉब का कि उन्होंने चाहते ना चाहते अपने आप को एक्टिव करके दिखाना है। लेकिन उनके चेहरों की उदासी और उनके जो जिस्मों के ऊपर नाउम्मीदी और थकन के आसार थे वो बड़े साफ़ नज़र आ रहे थे। फिर जो है सस्ती मार्केटें जो होती हैं, तो उस जैसे सस्ती मार्केट का मैंने विज़िट किया, और कुछ जैसे बंदे ने पहने होते हैं कपड़े आम तौर के ऊपर बहुत सारे, इसी तरह ही सस्ते भी लेना चाहता है बंदा। तो वहाँ गई मैं एक शॉप पर मैंने सिर्फ़ एक बंदे को कुछ एक्टिव देखा कि कुछ, लेकिन उसका भी रवैया बहुत वो इतना नहीं था जितना कि उसका पहले वार्म नहीं था। लेकिन बाकी लोग जो हैं उनमें एक आध के अलावा एक आध जो है वो कुछ, लेकिन वो दे रहे थे, वो चीज़ें बेच रहे थे, उनको दिखा रहे थे। लेकिन जो अमूमी तौर के ऊपर मार्केट के माहौल के अंदर और लोगों में एक अजीब-सी उदासी और ख़ामोशी, मैं सोच रही थी शायद ये मेरा अपना ही ख़्याल है, या मेरी अपनी कोई सोच है कि मुझे ऐसे लग रहा है, या हकीकत में कोई कुछ अजीब-सी बात हो गई हुई है माशरे के अंदर कि लोग उदास हैं और लोग थके-थके हैं और जैसे किसी की कोई उम्मीद टूट गई हुई है। तो अपने आप को मैं चेक कर रही थी, बहुत मैं चेक कर रही थी। तो ये देखिए, ये इस तरह ये बिखरे हुए कपड़े मेरे पड़े हैं, कुछ मैं इसी तरह रोज़ लाके श्रिंक करके बिखरा देती हूँ, फिर कोई आता है तो तू कर लेता है, तो कुछ इस तरह से। तो यही मैं सोचते-सोचते ये सोच रही थी कि मुझे याद आया कि हाँ, ये तो सिर्फ़ ये लोग उदास नहीं हैं। मैं जब इस दफ़ा बाहर से आई हूँ और मैं एयरपोर्ट पे उतरी हूँ, तो मैंने वहाँ भी बड़ी ही एक अजीब-सी चीज़ महसूस की थी। अब देखें कि जब भी आप लोग बाहर से आते हैं, तो या मैं अपना ही ज़ाती आपको बताती हूँ कि जब मैं आती थी तो मैं पाकिस्तान में आके रिलैक्स हो जाती थी कि अब तो बेल्ट से सामान खुद नहीं उतारना, पोर्टर लेना है तो जनाब पोर्टर ने फ़ौरी तौर के ऊपर बड़ी इज़्ज़त से
فٹافٹ بیلٹ سے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے بیگ اتارنے ہیں، ٹرالی میں رکھنے ہیں، بڑی عزت سے تمیز سے اپنا ساتھ باہر تک جانا ہے اور زبان سے کچھ نہیں کہنا اور ادب سے اس نے جانا ہے، اور پھر ہم نے جو بھی ہمارا دل کرنا ہے جو توفیق ہونی ہے اس کو کچھ بخشش دے دینی ہے، اور عزت سے تمیز سے اس نے بھی اور ہم نے بھی فارغ ہو جانا ہے۔ لیکن آپ یقین کریں کہ میں اس دفعہ جب ایئرپورٹ پہ اتری ہوں تو میں نے پورٹر کی ہمیشہ بات کر لیتی ہوں، تو میں نے اس کو وہ جو ایک کاؤنٹر ہوتا ہے جس پہ پورٹر کے پیسے دیے جاتے ہیں، اس کو پورٹر کو لیا اور میں نے کہا کہ جی کاؤنٹر پہ پیسے دے کے وہ ٹکٹ لے لیتے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ یعنی اسی ٹائم کے اوپر وہ بندے نے کہنا شروع کر دیا کہ او باجی میں بہت مجبور ہوں، میں بڑی تکلیف میں ہوں، آپ نے پلیز مجھے الگ سے ضرور کچھ دے دینا۔ کبھی ان لوگوں نے اپنی زبان سے مجھ سے خود نہیں مانگا تھا، اور اس دفعہ وہ اس طرح مانگ رہا تھا، اور میں نے کہا کہ بیٹا دیکھو میں ہمیشہ جب بھی ایئرپورٹ پہ آتی ہوں اور میں ضرور میں پورٹر لیتی ہوں، کیونکہ پاکستان میں آ کے میں ریلیکس ہو جاتی ہوں، باہر تو جاؤ تو آپ کو بیلٹ سے اپنا سامان خود اتارنا پڑتا ہے، اپنی ٹرالی میں خود رکھنا پڑتا ہے۔ کوئی بڑا ہی نیک بندہ ہوگا تو آپ کا سامان اٹھا کے آپ کی ٹرالی میں رکھ دے گا کسی لیڈیز کو دیکھ کے، ورنہ وہ بادر نہیں کرتے۔ تو لوگ ڈرتے بھی ہیں سامان سے کہ پتہ نہیں کسی کا کیسا سامان ہو۔ تو یہاں پر تو ایک دم بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے اپنے ملک میں، پاکستان میں۔ تو اس دفعہ تو تم میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہو، یعنی تم صبر تو کرو، تم انتظار تو کرو، میں تو ہمیشہ دیتی ہوں تمہیں دوں گی، پر تم تو بالکل ہی بولتے ہی چلے جا رہے ہو، کوئی سانس تو لو۔ پر اس بندے کو اتنی بے یقینی تھی کہ اس نے کوئی مطلب ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ جملہ ضرور بولا، باجی میں بڑا ضرورت مند ہوں، مجھے پلیز مجھے پیسے دیں، اور اسی طرح وہ روتے دھوتے باہر تک مجھے لایا اور ٹرالی چھوڑی ادھر جدھر گاڑی کی پارکنگ تھی، یہ وہ جو بھی تھا۔ تو خیر میں نے اس کو پیسے دیے، لیکن ایسے ہی تھا کہ جیسے کہ اگر میں نے اس کو نہ دیے تو شاید وہ مجھ سے چھین لے گا۔ اب دوسرا سین یہ ہوا کہ جب ڈرائیور گاڑی میں وہ سوٹ کیس رکھنے لگا تو ایک بندہ اسی گاڑی کی ٹرالی کے ساتھ ایسے لپٹ گیا جیسے کہ وہ اس کو کسی نے چپکا دیا ہے، اور اسی ٹرالی کو ایسے چپکا ہوا تھا کہ چھوڑ ہی نہیں رہا تھا۔ زبردستی اس نے ڈرائیور کے ساتھ اس ٹرالی کو پکڑے پکڑے سوٹ کیس گاڑی میں رکھے، اور بالکل جیسے کہ کہنا چاہیے کہ مجھے وہ الفاظ یاد نہیں آ رہے کہ جو منتیں کرنے کا انداز ہوتا ہے، گھگیانے کا، وہ اس طرح سے کر رہا تھا۔ اب اس نے وہ رکھ تو دیا، اور اس کے بعد ابھی ڈرائیور تو پیچھے ہی تھا، تو یہ بندہ سامنے گاڑی کے ادھر آ گیا فرنٹ سائڈ پہ، اور کیا اتنی منتوں سے اس نے مجھ سے پیسے مانگنے شروع کر دی۔ میں بہت مجبور ہوں، میں بڑا بے بس ہوں، میں بڑی تکلیف میں ہوں، اللہ جانے کیا کیا الفاظ جو بھی وہ بولتے ہیں، جو بھی پھر وہ آگے سے یہ کر دیں باجی وہ کر دیں۔ خیر میں نے ڈرائیور سے کہا کہ آپ اس سے ڈیل کرو، اور دل میرا اتنا اداس ہوا۔ ایئرپورٹ کا ماحول عمومی طور پہ بھی بڑا اداس اور بڑا خالی خالی سا، اور مجھے پاکستان میں آ کے پہلی بار اچھا نہیں لگا، پہلی بار مجھے پاکستان میں آ کے اچھا نہیں لگا۔ ایئرپورٹ پہ میں حیران تھی کہ ان کو تو کبھی دیتے ہم ضرور تھے، وہ تو ہم نے دینا ہی تھا، ان لوگوں کا حق بنتا ہے، ان کی اتنی مزدوری محنت نہیں ہوتی، تو اگر ہم لوگوں کو دیتے ہیں تو کوئی احسان نہیں کرتے، یہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس میں سب کا حصہ ہوتا ہے، وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، اس کو تو میں مائنڈ ہی نہیں کرتی۔ لیکن اس طرح سے وہ جو لپٹ رہے تھے، یہ حالت میں نے اپنی زندگی میں نے اتنے سفر کیے ہیں، اتنی دفعہ اس ایئرپورٹ پہ اتری ہوں، لیکن میں نے یہ کنڈیشن پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ مجھے پتہ نہیں ہے یہ کیا ہوا ہے، شاید آپ کو پتہ ہو۔ تو ماحول کے اندر ایک عمومی اداسی، خوف، نا امیدی، اور ایک عجیب سی وہ چیز ہے جو کہ میں نے آبزرو کی۔ تو میں آپ کے ساتھ یہ چیز صرف اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ شاید آپ نے بھی یہ چیز نوٹ کی ہو۔ ابھی تک تو میرا یہی ایکسپیرینس ہے پاکستان میں آ کے۔ تو جو ہے لوگ ایون گھر والے میں تو خیر پتہ ہوتا ہے، آپ کے ملازم جو ہوتے ہیں ان تو بات کر لیتے ہیں نا کہ ہمارا کیا کنڈیشن ہے کیا نہیں، لیکن عمومی اداسی کیوں ہے جی؟ میری کچھ تو سمجھ میں آ رہا ہے اور کچھ نہیں آ رہا، کیا ہو گیا ہے؟ یا لوگ اتنی امید کوئی توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو نہ کسٹمرز کے ساتھ کوئی امید ہے، نہ ان کو اپنے جاب سے کوئی اتنی خاص دلچسپی نظر آ رہی ہے، نہ ان کے اندر کوئی سرگرمی ہے، اور میرا تو دل ایسے بیٹھ جاتا ہے نا کہ کیا ہو گیا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو گیا۔ کسی کو اگر آپ میں سے پتہ ہو کہ کیا ہو گیا، کہاں یعنی کہ یہ اتنا زیادہ نقصان ہو گیا، کہاں پر انسانوں کی، ہم لوگوں کی، پاکستانیوں کی اتنی زیادہ
یعنی کہ مایوسی چھا گئی ہے۔ تو بہر صورت میں نے کہا میں آپ سے شیئر کروں کہ میں کتنی میرا مطلب میرا دل دکھی ہے اور بہت اداس ہے، اور جب میں یہ چیزیں لے کے آ بھی جاتی ہوں تو ایسے دل میرا کٹ رہا ہوتا ہے کہ کیا کریں اب، کیا بندہ کر سکتا ہے، میری تو سمجھ میں نہیں آتا۔ دکھ ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے دکھ ہوتا ہے کہ وہ لوگ اتنے اداس کیوں ہیں، اتنے دکھی کیوں ہیں، اتنا ان ایکٹیو کیوں ہیں، کیا ہو گیا ہے، اور اتنے اداس کیوں ہیں۔ میں بار بار یہ بات آپ سے کر رہی ہوں، مجھے ویسے بات ریپیٹ کرنے کی بڑی عادت ہے، سوری، میری معذرت ہے۔ یہ دیکھیں، یہ پتھر ہیں اور یہ لکڑی ہے۔ یہ پتھر اور یہ لکڑی جو ہے، یہ ہیں جیمز ہیں، جو کہ سمندر کی سائڈوں سے، وہاں سے کناروں سے لوگ ڈھونڈ ڈھانڈ کے نکالتے ہیں، اور یہ لکڑی کے ٹکڑے ہیں جو سمندر کے کناروں پہ پھنسے ریت میں سے میں نے نکالے تھے۔ یہ ڈیزائن سمندر کی لہروں نے بنایا ہوا ہے۔ پتہ نہیں ہماری پاکستانی قوم پر حالات کی کتنی لہریں اور کتنے تھپڑ اور کتنے تھپیڑے پڑ رہے ہیں کہ وہ اس طرح کے جیمز شاید بن جائیں گے، اور وہ کتنے قیمتی جیمز ہوں گے، اور پھر وہ کس طرح کے انسان بن کے نکلیں گے۔ شاید یہ پروسیس ہو رہا ہے، بس میں سوچ رہی ہوں، اور میں آپ کو بھی سوچنے کے لیے دعوت دے رہی ہوں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔